کراچی میں گزشتہ ماہ 18 اکتوبر کو ہونے والے واقعات نے وہ واقعات جنہوں نے پورے ملک کی توجہ اپنی جانب کئی دن تک مبذول رکھی تھی، آج اس کا فیصلہ کن دن تھا اور ایک فیصلہ کن موڑ پہ وہ تمام حالات پہنچ گئے، یعنی کہ وہ واقعات جن کا تعلق تھا 18 اکتوبر کو مزار قائد اعظم پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اجتماع، اور اس اجتماع کے دوران مزار قائد پر فاتحہ خوانی کے بعد کیپٹن صفدر کی مزار قائد کے اندرونی احاطے میں نعرہ بازی اور اس حوالے سے پورا ایک ماحول جو اس دن اس مزار قائد کے اندرونی احاطے میں جنم لیا تھا، جس میں پورے پاکستان نے اس پر اپنے تعصب کا اظہار کیا تھا، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی متنازعہ صورتحال تھی جس کو پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس پورے واقعے کے حوالے سے بہت ہی کلیدی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ پہلے تو اس واقعے کی ذمہ داری کے حوالے سے کیپٹن صفدر کو حکومت سندھ پولیس نے معصوم قرار دے دیا ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام اب نہیں رہا ہے، ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اسے فراڈ قرار دے دیا ہے، اور سندھ پولیس نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کارروائی سے اب کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیپٹن صفدر نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی وہ فراڈ قرار دی گئی، اور اس طرح سے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کیپٹن صفدر باقاعدہ حکومت سندھ پولیس کی جانب سے اس پورے واقعے کے حوالے سے معصوم قرار پائے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس ایکشن ہوا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر قبل، چند گھنٹے قبل، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی افواج پاکستان کے ترجمان نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پورے واقعے کے حوالے سے جو کورٹ آف انکوائری یعنی کہ تحقیقات کا حکم دیا تھا اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، اور اس حوالے سے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی میں اس واقعے کی ذمہ داری سندھ رینجرز اور کراچی میں آئی ایس آئی کے سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کے کچھ افسران پر عائد ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، غیر مناسب رویے کا اظہار کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس سلسلے میں فوج کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آیا ہے، اور اب اس پورے معاملے میں اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ اس پورے معاملے میں کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں گے وہ رینجرز اور آئی ایس آئی کے حکام ہیں، اور اس کا باقاعدہ پبلک اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے آج آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور بہت ہی پورے پاکستان کو یہ میسج دیا گیا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کو اور ہر پاکستانی کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ افواج کا جو نظام ہوتا ہے یا افواج میں جو نظام انصاف ہے وہ پوری قوت سے حرکت میں آیا ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں ذمہ داری ہوئی ہے اور ذمہ داری کا تعین ہوا ہے، اور اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے ان پورے واقعات کا آئی ایس آئی اور سندھ رینجرز کے حکام کو۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کارروائی ہے، اور یقیناً اس کا تاثر بھی بہت ہی پیچیدہ پوری صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو شخص اس پورے معاملے کا یقیناً مرکزی کردار تھا یعنی کہ کیپٹن صفدر، ان کی نعرہ بازی، وہ پورا ماحول، کیپٹن صفدر معصوم قرار پائے ہیں، رینجرز اور آئی ایس آئی کے حکام جو ہیں وہ اس میں سزاوار قرار پائے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات بھی بہت ہی مشکل ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارا بیانیہ صحیح تھا، ہمارا بیانیہ درست تھا، اور اس واقعے نے اور اس انکوائری رپورٹ نے اور اس میں جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ کون اس کا ذمہ دار تھا، کیا اس میں خطائی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ دوسری جانب کیپٹن صفدر جو ہیں وہ بالکل اس میں معصوم قرار پائے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے یہ ان کے بیانیہ کی فتح ہے، ان کی کامیابی ہے۔ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور اتنی ہلکی رپورٹ ہے، دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کلیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا اوور زیلس، بات یہ ہے کہ قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایکٹ کرتے۔ یہ ہمارے اس میجر بیانیہ کو انڈورس کرتا ہے جس میں ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں قانون ہے، کانسٹیٹیوشن کی حدود مقرر ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کے لیے حدود ہے اور اس کو اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دس از واٹ
we were implying, and this is what has been endorsed in the report today. اس رپورٹ پہ جس میں یقیناً ایک بہت بڑی پبلک ایڈمیشن کی گئی ہے، عوامی طور پہ پبلکلی آرمی کی لیڈرشپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے آفیشلز نے یہ زیادتی کی ہے اور اس کی ان کو سزا دی جائے گی، مگر سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس کو مسترد کیا اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کراچی واقعے کی انکوائری رپورٹ دراصل ایک کور اپ ہے جس کا مقصد جونیئرز کو قربانی کا بکرا بنانا اور اصل مجرموں کو بچانا ہے۔ انکوائری رپورٹ مسترد کی جاتی ہے۔ جناب نواز شریف کا یہ ٹویٹ سامنے آیا اس انکوائری رپورٹ کے فوراً بعد۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے، جو اس حوالے سے تمام حقائق عوام کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ اس دن کیا ہوا ہے، اب فوج میں باقاعدہ اس کی انکوائری رپورٹ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور یقیناً وہ الزامات بہت ہی سنگین تھے اور جس کا برملا اظہار مریم نواز شریف نے کراچی میں اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا۔ میں لحاظ نہیں کروں گی، ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ اریسٹ آرڈرز ہیں، ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں، اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی۔ لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ان تمام الزامات کو تسلیم کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور یقیناً یہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، کیونکہ دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس پورے معاملے کی جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے۔ یقیناً فوج نے اپنی کارروائی کی ہے، فوج نے فوری رد عمل کا اظہار کیا اور اس مطالبے کو فوری طور پہ تسلیم کیا جو کہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا، جو کہ پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ بن گیا تھا اور جس میں واضح طور پہ فوج سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا اور اس کے چند منٹ کے اندر ہی آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آ گیا تھا کہ آرمی چیف نے اس کی انکوائری آرڈر کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا، وہ لمحات تھے جب بلاول بھٹو زرداری کی اس بیان کے فوراً بعد آرمی چیف نے اس کی انکوائری کا آرڈر کیا تھا اور آج فوج نے اپنی گلڈ کو تسلیم کیا ہے۔ فوج کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ رینجرز حکام نے اور آئی ایس آئی کے حکام نے انتہائی غیر مناسب رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا، کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، ایکشن ہو گیا، فوج نے ایکشن کیا، بلاول بھٹو زرداری کے مطالبے کو تسلیم کر لیا، مریم نواز شریف کے بیانیے کو تسلیم کر لیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کارروائی کو اپنے بیانیے کی فتح قرار دے دی، جناب نواز شریف نے مسترد کر دی اس انکوائری رپورٹ کو، کور اپ قرار دے دیا، مگر وہ ایکشن، وہ جو معاملہ، وہ جو واقعہ، جو تمام چیزیں جس کو پوری دنیا نے دیکھا، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ماحول ایک بار پھر ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھاتے ہیں، اس کے مرکزی کردار کو سندھ پولیس نے ہی، سندھ حکام نے ہی معصوم قرار دے دیا ہے، گویا کہ سارا قصور، سارا جو اس پورے واقعے کی تمام جو ذمہ داری ہے، جو تمام جو اس کا نزلہ گرنا تھا، وہ رینجرز اور آئی ایس آئی حکام کی تو ذمہ داری کا تعین کر لیا گیا ہے، مگر جو مرکزی کردار ہیں وہ معصوم قرار پائے ہیں۔ سندھ پولیس نے کہا ہے کہ جو ایف آئی آر اس پورے واقعے کے حوالے سے درج کی گئی یہ فراڈ ہے، کیپٹن صفدر پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہ کرتے؟ بلاول بھٹو زرداری نے آج گلگت بلتستان میں اپنی الیکشن کیمپین میں فوج کی اس رپورٹ کو اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی چیف آف آرمی اسٹاف کی اس کارروائی کو
सराहा। ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है और जो बुरी तरीकाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी इदारों की इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, गलती पर सजा देने की बात कर रहे हैं, गलती पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। मगर उसी वक्त जिस वक्त ये बात कर रहे थे, कराची में सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया कि अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आला मुलाजमतों के तमाम इम्तहानात की निगरानी सिंध हाई कोर्ट करेगी, अपनी निगरानी में कराएगी। क्योंकि इम्तहानात यानी कि मुलाजमतों के मामले में जिस तरह से सिंध में हर साल इन पब्लिक सर्विस कमीशन के मामलात में मेरिट का गला घूटा जाता है, पर्चियों का निज़ाम लाया जाता है, उसने अब मजबूर किया है सिंध हाई कोर्ट ने इस मेरिट के कत्लेआम को रोकने के लिए कि वो खुद बराह रास्त इनकी निगरानी करेगी।